سر غازی عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس وہ آئے ہوئے ہیں. اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوشل سائنسز کی کیا اہمیت ہے، تاریخ کی کیا اہمیت ہے. جی غازی عبداللہ صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب. ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو اور انٹریکٹ کرنے کو ملتا ہے. ظاہر ہے یہ بہت ایک اہم اور وسیع موضوع ہے کہ سوشل سائنسز، ہیومینٹیز اور اسی طرح بالخصوص تاریخ کی کیا اہمیت ہے. عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جدید دور میں صرف سائنسز یا نیچرل سائنسز یہی کسی قوم کی ترقی اور تہذیب میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ نیچرل سائنسز سے پہلے سوشل سائنسز یہ انسان اور انسانی تہذیب کے حوالے سے ایک کلیدی پتھر کی حیثیت رکھتی ہیں. اس کی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ ہمارے پاکستان کے ایک نامور سائنٹسٹ ہیں، فزسٹ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا، پھر نوبل پرائز بھی انہوں نے ون کیا. تو ایک چیز آپ نے مجھے یاد آ رہی ہے کہ 1989 میں گورنمنٹ کالج لاہور کی 125 سالہ تقریبات منائی جا رہی تھیں. تو اس وقت راوی میگزین جو ایک بڑا معتبر رسالہ ہے، بڑا اچھا خوبصورت میگزین ہے، اس کے لیے ڈاکٹر عبدالسلام نے لندن سے ایک خصوصی مضمون کنٹریبیوٹ کیا اور اردو زبان میں انہوں نے بھیجا. اس کا عنوان کچھ یوں تھا کہ 21ویں صدی کے پاکستان کے لیے مجوزہ نصاب تعلیم. اب اس میں انہوں نے کوئی 20 کے قریب سبجیکٹس کی ایک فہرست ڈسکس کی ہے، اور ساتھ ہی اس میں انہوں نے پرائورٹائز کیا ہے کہ ان سبجیکٹس کو کم از کم گریجویشن لیول تک ہمیں اسٹوڈنٹس کو لازمی پڑھانا چاہیے. اور خاص طور پہ انہوں نے 4 سبجیکٹس کو جو کہ نمبر 1، 2، 3 اور 4 اس اعتبار سے انہوں نے پرائورٹائز کرتے اس کو اسپیسیفائی کیا ہے. ان میں آپ حیران ہوں گے، شاید کچھ لوگوں کے لیے حیرانگی کا باعث ہو کہ ایک فزسٹ، ایک سائنٹسٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سبجیکٹ عالمی مذاہب کا تقابلی مطالعہ ہونا چاہیے. یعنی یہ سبجیکٹ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے یہ پڑھایا جانا چاہیے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے فلسفی کی بات کی ہے. تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس جو ہے یہ مسٹ ہے. یعنی اس کا آرگومنٹ ان کا یہ ہے کہ کائنات اور اس پہ سارا غور کیا جائے تو کوئی چیز بھی نان میتھمیٹیکل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر حسن ہے تو حسن جو ہے یہ سیمیٹری کے بغیر تو ممکن نہیں. صحیح. اس تناظر میں انہوں نے انتہائی خوبصورت چیز انہوں نے کوریلیٹ کیا ہے. چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ علم تاریخ، اور اس پہ انہوں نے اس کی وجوہات آگے بیان کی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 مضامین ایسے ہیں کہ جب تک ان مضامین کو ہم اسکول اور گریجویشن لیول تک نہیں پڑھائیں گے اور ان کی اسپرٹ کے مطابق نہیں پڑھائیں گے، ترقی کا جو مفہوم ہے نہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی ہم انسان کے تخلیق کا مقصد سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اچھے انسان پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی مجھے ذاتی طور پہ یہ بات بڑی ایک میرے لیے اہم ہے. یہ جو 4 مضامین بتائے ہیں ان کی فردر تھوڑی سی آپ بتا دیں کہ بھی تاریخ کیوں ضروری ہے، بین المذاہب کا مطالعہ کیوں ضروری ہے. دیکھیے، مذہب کی جہاں تک بات ہے تو میرا خیال ہے کہ انسان نے سب سے پہلا جو سوال، یعنی جنت سے نکالا گیا اور یہاں پہنچا، تو میں ایک تصور کرتا ہوتا ہوں کہ شاید وہ بڑے تحیر سے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ یہ سب کیا ہے. اس نے نیلا آسمان دیکھا، اس نے لامتناہی ایک سلسلہ دیکھا،
اس نے مٹی اور یہ سارے اس نے ہر چیز پہ غور، چونکہ انسان کی جبلت میں جو ایک چیز انکلکیٹ کی گئی ہے وہ تجسس ہے، سوال کرتا ہے، اس کے یہ فطری ہے. جیسے وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا اسی چیز کی بڑا لطیف اشارہ کرتے ہیں کہ باغ بہشت سے اس نے سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، اب میں ایکسپلور کر کے ہی آؤں گا. تو اب یہ جو چیز ہے اس تناظر میں اگر دیکھی جائے تو انسان کا فطری سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ کیا مجھے کسی نے تخلیق کیا ہے، یا میں از خود یہاں موجود ہوں، میں کیا ہوں، اور اس سارے سسٹم میں میری پوزیشننگ کیا ہے. یہ انسان کا وہ سوال ہے جس نے کبھی وہ بارش سے ڈرا، کبھی وہ آگ سے ڈرا، کبھی وہ بادل کی گھنگرج سے ڈرا، کبھی اس نے پتھر کے خدا تراشے. تو سوچا جائے تو یہ شاید انسان کی اس معصوم جبلت کی ہی ایک علامت ہے کہ وہ اس کھوج میں ہے ازل سے کہ وہ ان سین تک یا اس خدا تک وہ پہنچنا چاہتا ہے. تو خدا شاید ہمارے کہیں نہ کہیں ہماری اندر موجود ہیں. اس لیے سب سے پہلے یہ فطری سوال ہے کہ جو مذہب جو ہے تخلیق ہوا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ وہ پھر وحدانیت کی طرف آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انسان حتیٰ کہ وہ لوگ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لا دین ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر بھی ایک یعنی خدا ایک ایسی چیز ہے جس کی یا تو افرمیشن ہے یا نگیشن ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا سے جڑیں یا تو آپ نگیشن میں جڑے ہوئے ہیں یا افرمیشن میں جڑے ہوئے ہیں. تو اس تناظر میں اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، کیا یہ کائنات ویسے ہی ہوتی، یہ وہی سوالوں سے. تو یہاں سے پھر ہم فلسفے میں اس کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. تو فلسفہ بھی اس لحاظ سے امکانات کی بحث کرتا ہے، وہ ہمیں اور زیادہ مہمیز دیتا ہے ہمارے خیالات. اور میتھمیٹکس اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی وہ جو تخلیقی قوت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ودیعت کردہ ہے، اس کے لیے بھی میتھمیٹکس کا مطالعہ اور اس کو پھر کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے، یہ چیزیں بڑی ضروری ہو جاتی ہیں. اور ان تمام چیزوں کا جو علم ہے وہ تاریخ کے عمل سے ہی انسان تک پہنچا ہے. یہ تاریخ ہی ہے جس کے نتیجے میں مجھے اپنے مذہب کا بھی پتہ چلتا ہے، مجھے اپنے فلسفیانہ نظریات کا پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں مختلف بڑے نابغہ عبقریوں نے، انسانوں نے انسانی بہبود کی خاطر غور و فکر کیا اور اس کے جو ان کی نظر میں اپنے نتائج تھے وہ کیا تھے اور اس سے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا. انبیاء آئے، مختلف رسول آئے اور انہوں نے اپنے اپنی سوسائٹی میں اپنے اپنے زمانوں میں انہوں نے اصلاح کی کوشش کی. تو اس کے نتائج جو تھے وہ انسان تک، یہ بھی تاریخی عمل کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچ پائے ہیں. دیکھا جائے تو الہامی کتابیں جو ہیں جن میں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن حکیم ہے. تو قرآن حکیم میں آپ دیکھیے کہ جس قدر تاریخ سے سبق لینے کی اور اس کو کھوجنے کی جو ایک دعوت دی گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت کیا بات ہو سکتی ہے. تو تاریخ اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ ہم تاریخ کو بطور ایک آئینے کے طور پہ اور اس سے کچھ سبق سیکھنے کی غرض سے ہم اس سے استفادہ کریں. میرا خیال ہے اس تناظر میں ان سبجیکٹس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اور تاریخ یقیناً یعنی یہ سمجھ لیے کہ سیب زمین پر گرا، کب گرا، کیوں گرا، کیسے گرا، کون سی شخصیت تھی جس نے وہ لاز دریافت کیے جس سے پھر انسان میں اپنی مادی زندگی کو اس نے مسخر کرنے میں اس کو مدد ملی. تو یہ چیزیں جو ہیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ پہلی سیڑھی یہی ہے، وہ تاریخ ہمیں بتا سکتی ہے. تو سائنس کی بھی اپنی تاریخ ہے.